جانتے ہیں کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق جو ایک بہت ہی قابل مذمت عامر تھے. عامر تو سبھی قابل مذمت ہوتے ہیں، لیکن ضیاء الحق نے پاکستان کی سیاست کی بنیاد کو ہی تبدیل کر دیا تھا، جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو نواز شریف اس عامر کے سائے میں پروان چڑھے تھے، ان کی وجہ سے وہ سیاست میں آئے تھے. تو وہ میرے پسندیدہ سیاستدان کبھی نہیں رہے. اس کے برعکس پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو تک اور آصف زرداری سے بلاول بھٹو تک ان کی جو سیاسی کوششیں ہیں وہ قابل تعریف رہی ہیں. تاہم جو نواز شریف کا رویہ رہا حکومتوں کے دوران، آخری حکومتوں کے دوران، کیونکہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہے اور انہیں 3 بار ہی نکالا گیا. ایک بار تو پرویز مشرف نے انہیں نکالا تھا، اس سے پہلے شاید غلام اسحاق نے نکالا تھا. تو پرویز مشرف نے ان پہ مقدمہ بنا دیا تھا اور ان کو پھانسی کی سزا دی تھی، لیکن وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، پناہ لے لی تھی وہاں پہ. اس کے بعد وہ پرویز مشرف کے بعد انہیں جب پاناما کا سلسلہ ہوا تو پاناما میں انہیں ایک فروئی سے مسئلے پہ انہیں 7 سال کی سزا دی گئی، لیکن وہ ایک خاص طریقے سے کسی انداز سے، ظاہر ہے کچھ چالاکی تھی، کچھ تعلقات تھے، وہ چلے گئے ملک سے اور وہ باہر ہی رہے. وہ بہت امیر آدمی ہیں، ان آسائش میں ہی رہے ہوں گے، ظاہر ہے اتنے زیادہ ان کے پاس سہولیات ہیں، اتنی زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں اور لوگ جا کے ملتے بھی تھے. تو کہ ایسی وہ نہیں تھی کہ وہ کسی عذاب میں یا اذیت میں جیسے آصف زرداری 11 سال قید میں رہے اور آصف زرداری کے ساتھ مظالم بھی بہت ہوئے. بہرحال ایک سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ غلط ہوا تھا، جوڈیشری ان کے ساتھ کوئی درست نہیں ہوا تھا. تو وہ جب آ رہے تھے تو کل آئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان کی تقریر سنوں. میں بڑے شوق سے بیٹھا، اس لیے کہ میرے خیال سے کوئی پالیسی کے بارے میں بات کریں گے، کوئی ملک میں بہتر تبدیلیاں لانے کی بات کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ پہلے تو انہوں نے وہی پرانی باتیں دہرائیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اگرچہ وہ عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتے تھے اور لینا بھی نہیں چاہیے تھا، تو ان کے منہ سے نکل بھی گیا. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے دعائیں کروانا شروع کر دیں. دعا ایک اچھی بات ہے، لیکن دعا ایک خاص موقع پہ مساجد میں علماء کرواتے ہیں یا ائمہ کرواتے ہیں، یا اگر آپ نے کسی ویسے اجتماعی دعا کہ میں نے علماء سے سنا ہے، کوئی ایسی سند نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ دعا کر سکتے ہیں. تو انہیں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کروانا شروع کر دی کہ اللہ ملک کے حالات درست کر دے، اور اللہ یہ کر دے، اور اللہ وہ کر دے. ہم سارا کچھ ہی ہمیشہ اللہ پہ ڈالتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن انسان لیس الانسان الا ما سعی بھی ہم جانتے ہیں کہ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا تب تک کچھ نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کو کوئی پالیسی بیان دینا چاہیے تھا. بعد میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں ضرور کہیں کہ ٹیکس رینج کو بڑھایا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. کوئی 9 نکاتی سنا ہے انہوں نے پروگرام دیا. پروگرام اس طرح تو سبھی کہتے ہیں کہ ٹیکس رینج کو بڑھا دیں گے، ٹیکس فیلڈ کو بڑھا دیں گے، یا بے روزگاری کو ختم کر دیں گے، روزگار دیں گے. لیکن کس طرح دیں گے، کیسے دیں گے؟ پہلی بات تو ہے کہ انہیں اسٹیٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. اسٹیٹ کس طرح چلے گی؟ کیا اسٹیٹ اسی طرح چلے گی کہ ایک وزیر اعظم کو، چاہے جس طرح بھی اسے لایا گیا تھا، میں اسے کہہ بیٹھا، عمران خان کو جس طرح بھی لایا گیا تھا، انہیں اب پابند سلاسل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان پہ سیفر کا مقدمہ ہے اور مقدمات ہیں، اس معاملے کو عدالتیں جانیں، وکلا جانیں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک کو بند کرو اور دوسرے کو نکال دو. یہ تو اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی، جیسے کوئی وہ جو مداری ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے یا اپنے مٹھی میں کوئی رومال بھیج کے اس کو دبایا اور اس میں سے کبوتر نکل آیا. تو کل خیر نواز شریف صاحب نے کبوتر تو کوئی نہیں نکالا، البتہ کبوتر جو ان پہ اڑایا گیا، ایک کبوتر ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا اور ایک کبوتر تو ان کے باقاعدہ سر پہ، یا جسے ہم کہتے ہیں گنج پہ بیٹھ گیا. تو ان پہ ہما کا سایہ ہے، وہ آ گئے ہیں. لیکن بہرحال میں بہت مایوس ہوا کہ نواز شریف نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے لوگوں کا دل گرما سکتے، جس سے لوگوں کو کوئی امید دلا سکتے، جس سے لوگوں کو تسلی دلا سکتے. اب وہ آئندہ عرصے میں کیا کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، یا وہ مولانا طارق جمیل کی طرح دعائیں ہی کرواتے ہیں، یا وہ کچھ باقاعدہ ایسے
प्लान देते हैं या ऐसा कोई मंसूबा देते हैं जिससे लोगों को वाकई उम्मीद हो, और क्या वो इलेक्शन जल्दी करवाने के या बर वक्त करवाने के हक़ में बात करते हैं या नहीं करते, ये हमें देखना होगा। लेकिन उनके आने से कोई इतनी खुशी नहीं हुई, और जलसा भी कोई इतना बड़ा नहीं था। खैर, जलसे बड़े करना छोटे करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लोगों को लाया जाता है, लोग अपने तौर पे तो खुद नहीं आते। लाहौर के लोग उसमें कम थे, बाहर के लोग ज़्यादा थे। खैर, मेरा कोई तनक़ीद नहीं है, मेरी तनक़ीद सिर्फ उन पे है कि नवाज़ शरीफ ने आके कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उम्मीद पैदा हो, जो उम्मीद पाकिस्तान का बात की गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ।